یحییٰ کہنے لگا بیٹھو. میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے واپس جانا ہے. وہ کہنے لگا آج نہیں، آج ہر سوال کا جواب لے کر ہی تمہاری جان چھوڑوں گا. چلو بتاؤ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری یہ حالت تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سینے میں دل دھڑک رہا ہے یا تھم گیا. میں اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کے سامنے شرمندہ بیٹھی تھی. وہ کہنے لگا شادی کرنا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ ایک بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ تمہیں دیکھ کر یحییٰ سکندر اپنے ہوش کھو بیٹھا، آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا. ملنے کیوں نہیں آئی تھی مجھ سے؟ بہت انتظار کیا تھا میں نے تمہارا. پورے 3 گھنٹے میری نظریں ریسٹورنٹ کے دروازے پہ جمی رہیں. بتا دو، جواب دو. مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی ہیں. آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. میں کیا کہتی کہ میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی. وہ میری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں. وہ مسکرائے جا رہا تھا. کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے، سمجھو کہ بڑے پاپڑ بیلے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک لڑکی کا ایک جملہ یحییٰ سکندر کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دے گا، اس کی نیندیں اڑا جائے گا، اس کا چین چھین لے گا، اور وہ یوں بھی کسی لڑکی کو دیوانہ وار چاہ سکتا ہے. جانتی ہو 3 دن میں ریسٹورنٹ میں آ کے بیٹھا رہا، 3 گھنٹے، کئی گھنٹے. حالانکہ مجھے بخار ہو گیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ شاید آج تم آ جاؤ گی، شاید تم بھول گئی ہو، اگلے روز آ جاؤ گی. تمہارا فون بند تھا اور مجھے رات کو یوں لگتا تھا جیسے مجھے سانس نہیں آئے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، تمہاری آواز نہیں سنوں گا تو کچھ ہو جائے گا. وہ 3 دن میرے لیے بہت اذیت ناک تھے. دعا تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے تمہیں ہر صورت تلاش کرنا تھا. تم نے سچ کہا تھا، تمہارے موبائل کی سم سے مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل پائے گی کیونکہ وہ کسی اور کے نام تھی. لیکن میرے کمرے کا خفیہ کیمرہ ہی میرے کام آیا. میں یہی دیکھ رہا تھا، پچھلا ریکارڈ چیک کر رہا تھا. تب مجھے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے سامنے بنے ہاسپٹل کے کمرے میں سے کسی کا موبائل نظر آ رہا ہے. میں نے زوم کیا، دیکھا تو ایک خوبصورت ہاتھ، اور ہاتھ میں پکڑا کیمرہ، بالکل میری کھڑکی کے سامنے. موبائل دیکھ کے ہی میں جان چکا تھا کہ تم مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے دیکھتی تھی، کیونکہ جالی دار پردے سے ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی. کسی نے دوسرا فون اپنے کان پہ لگا رکھا تھا. چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، کمبخت وہ جالی دار پردہ بیچ میں حائل ہو چکا تھا. میں فوراً سے بھاگا، دوڑا، ہاسپٹل میں گیا، پوچھا کہ اس کمرے میں کون سی مریضہ ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال 3 دن سے تو یہاں پہ ایک مرد ایڈمٹ ہے. میں نے اسے تاریخ بتائی کہ اس تاریخ سے پہلے کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی دعا سلیمان نامی لڑکی تھی. کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اور وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کمرے میں تھی. میں نے کہا میں اس کمرے میں جانا چاہتا ہوں. نرس کہنے لگی ہم ایسے پرمیشن کسی کو نہیں دے سکتے، وہاں آلریڈی ایک 60 سالہ مرد ایڈمٹ ہے. میں نے کہا میں ان سے پرمیشن لے لیتا ہوں. نرس نے کندھے اچکا دیے. جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا، وہ شخص کافی خوش مزاج قسم کا تھا. میں نے ان سے خیریت پوچھی، ان سے کہا کہ بس مجھے 2 منٹ کا کام ہے. وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تمہیں جو کام ہے تم کر لو. میں فوراً سے کھڑکی کے پاس آیا، پردہ ہٹا کے اپنا موبائل زوم کیا. سامنے میرے آفس کی کھڑکی اور ریوالونگ چیئر صاف نظر آ رہی تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی یہیں سے مجھے دیکھتی تھی. اب میرے لیے سب سے بڑی پریشانی تھی کہ یہ دعا سلیمان مجھے ملے گی کہاں. میں نے بہت چاہا کہ تمہارا ریکارڈ، فون نمبر، ایڈریس کچھ مجھے مل جائے، لیکن ہاسپٹل میں ایسی کوئی اجازت نہیں تھی. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ہاسپٹل سے باہر جا رہا تھا جب عارف بھائی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے. وہ کافی بے چین سے تھے، بار بار اپنا سر پکڑ رہے تھے. جیسے ہی میں ان کے قریب سے گزرا، وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. میں تو انہیں دیکھ کے ہی پریشان ہوا، اس لیے فوراً سے انہیں اٹھا کے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا. ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ گاڑی چلاتے، اس لیے میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ گیا.
جب انہوں نے دعا کہہ کے تمہیں پکارا تھا تو میرے دل کی گھنٹی بجی تھی. دل بڑی زور سے دھڑکا تھا کہ کہیں تم وہی دعا تو نہیں ہو جس کی مجھے تلاش تھی. تم سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی آ رہی تھیں اور آ کے آدھی سیڑھیوں میں ٹھٹک کے رک گئیں. میری طرف دیکھ کر تم گھبرائی تھیں جیسے تم مجھے پہلے سے جانتی ہو. تمہاری آنکھوں میں نا آشنائی نہیں تھی بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا. میرے دل نے مجھے گواہی دی کہ تم ہی ہو. میں نے ایک نظر تمہیں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. تمہارے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے. جب تم نے عارف بھائی سے بات کی تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم ہی دعا سلیمان ہو. چائے پینے کے بعد جب میں وہاں سے گیا تو باہر لگی تختی نے اور تصدیق کر دی جہاں عارف سلیمان لکھا تھا. میں نے عارف سے دوستی بڑھائی، اپنے مراسم قائم کیے کیونکہ مجھے تم تک پہنچنا تھا. وہ تمہاری شرارتوں کا بہت ذکر کرتا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے اس نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا تھا. بس یوں ہی باتیں کرتا رہتا تھا. اسے میرا نام سکندر پتہ تھا، یحییٰ سکندر نہیں. وہ مجھے سکندر کہتا تھا. میرے دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ بات تھی کہ شاید تم کوئی اور ہو اور وہ کوئی اور تھی. ہوش میرے اس وقت اڑے جب تمہاری گاڑی سے وہ بوڑھا ٹھیلے والا ٹکرایا. تم نے میری گاڑی کا شیشہ بجایا. میں نے دروازہ کھولا. تم نے مجھے یحییٰ کہہ کے پکارا. میں اس وقت کافی حیران ہوا تھا. اگر تم مجھے نہیں جانتی تھی تو میرا نام کیسے جانتی تھی؟ کیونکہ عارف کو میرا نام سکندر پتہ تھا. تم کافی خوفزدہ تھیں، میرے پیچھے جا کے چھپ گئی تھیں. اور جب ہاسپٹل میں عارف آیا تو وہ وہی ہاسپٹل تھا جہاں تم ایڈمٹ تھی. جب اس نے یہ کہا کہ پہلے تم نے اپنی ٹانگ تڑوا لی اور اب تم نے ایک بوڑھے شخص کو گاڑی مار دی اور تم اس کے ساتھ لگے ہوئے روئے جا رہی تھیں، تو مکمل طور پہ تم وہی لڑکی ثابت ہو چکی تھیں جس کی مجھے تلاش تھی، جس نے میری نیند اڑائی تھی، میرا چین برباد کیا تھا، جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کتنی بےتاب تھی لیکن پھر اچانک سے غائب ہو گئی. عارف سے میں نے ہی کہا تھا کہ اگر تمہاری بہن گھر پہ رہے گی تو مزید کوئی نقصان کرے گی. تم اسے میرے آفس میں بھیج دیا کرو، میرے سامنے وہ کوئی شرارت نہیں کرے گی. میرا مقصد صرف تمہیں دیکھنا تھا، تم سے بات کرنا، تمہیں سمجھنا تھا. جب تم پہلی بار آفس میں آئی تھی تو میرا دل چاہا تھا کہ کمرے کا دروازہ لاک کروں اور تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور تم سے پوچھوں کہ تمہیں کس نے حق دیا یحییٰ سکندر کا چین چھیننے کا؟ تم میری زندگی میں آئی تھیں تو اچانک سے چلی کیوں گئیں؟ لیکن میں نے صبر سے کام لیا، کیونکہ اگر میں تم سے وہ سب کچھ کہتا تو تم دوبارہ نہ آتی. اب میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں دیکھتا رہوں. دعا، آئی ریئلی لو یو. آج میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بہت ہینڈسم ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت خوش رکھوں گا. اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں. وہ کہنے لگا، آج کی یہ شام میں یادگار بنانا چاہتا ہوں. میں تو بھی چاہتا تھا کہ تم میرے آفس میں ہی رہو، لیکن تم نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد نہیں آؤ گی، تو میں نے سوچا کہ اب اس راز سے پردہ ہٹا ہی دینا چاہیے. یہ کہنے کے بعد کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اور میں یوں تھی کہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی. میری ذرا سی شرارت نے سامنے بیٹھے شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا. وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا تھا. مجھے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا. مجھے یہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے لیے یہ سب وقت گزاری تھی، لیکن اس کے لیے نہیں. اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے سچ کہوں تو کیسے کہوں. وہ کہنے لگا، اب تم مجھے بتاؤ، مجھے پہلی بار کہاں دیکھا تھا تم نے اور مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ بتاؤ دعا، میں جاننا چاہتا ہوں. میں کیا کہتی اسے کہ میں نے تو صرف دل لگی کی تھی جو اس کے لیے دل کی لگی بن گئی. ٹیبل پر رکھے میرے ہاتھ پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے کرنٹ کھا کر فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور میں کھڑی ہو گئی. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں وہاں رکی نہیں. میں فوراً سے ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی. وہ مجھے پکارتا رہ گیا. جب تک وہ باہر آیا میں سامنے والے رکشے کو روک کے بیٹھ کے جا چکی تھی. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟
میری ذرا سی شرارت نے مجھے ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک طرف ارسل تھا، دوسری طرف یحییٰ، دونوں ہی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کیں، آنکھوں میں جمع شدہ آنسو میری رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ مجھے برا لگ رہا تھا، مجھے یحییٰ کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں گھر آ کے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پرس میں میرا موبائل تھا جو مسلسل بج رہا تھا، اور مجھے اس کی بیل کی گھنٹی سن کے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کہوں گی یحییٰ سے اور کس طرح سے اس کا سامنا کروں گی؟ وہ تو میری محبت میں پور ڈوب چکا ہے۔ کافی دیر بیل بجتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں پتھر کی ہو چکی ہوں۔ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ دوبارہ سے بیل بج رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر ہمت مجتمع کی۔ شاید اس کے سامنے بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن مجھے فون پہ اسے اب سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے پرس میں سے فون نکالا۔ ارسل کی کال تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا گلا کھنکار کے ٹھیک کیا اور فون اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا، کیسی ہو تم؟ اس کی آواز بہت چہک رہی تھی۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ کہنے لگا، بہت جلد تمہیں ایسی خوشخبری سناؤں گا تم اچھل کے رہ جاؤ گی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہاری ترقی ہو گئی۔ کہنے لگا، میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیا نا جھٹکا۔ جھٹکا تو مجھے واقعی لگ گیا تھا، وہ بھی بڑی زور کا۔ میں چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہیلو دعا، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم خوشی کے مارے چلا اٹھو گی۔ میں نے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ تم کب آ رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی مہینے کے آخر میں، اور آتے ہی میں 15 دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ بس عارف بھائی سے کہہ دو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے ارسل سے کہا، ارسل میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں تو اتنا بے چین تھا جب سے مجھے پتا چلا کہ میری جان چھٹنے والی ہے اور میں واپس پاکستان آنے والا ہوں، مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے تمہیں فوراً فون کر دیا۔ تم آرام کرو، پھر بات کریں گے، بلکہ اب تو ملاقات کریں گے۔ دیکھو، جب میں پاکستان آؤں گا نا، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہے، تمہارے سامنے بیٹھ کے۔ وہ ابھی بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کیوں رونا آ رہا تھا؟ میں کیوں اتنی خوش نہیں تھی جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا؟ کل تک میں ارسل کے واپس آنے کی دعائیں مانگتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی کہ کب واپس آؤ گے، اور اب جب وہ واپس آ رہا تھا تو مجھے وہ خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہاں، البتہ شیشے ضرور توڑے تھے، لیکن دل کسی کا نہیں توڑا تھا۔ اور اب جو باتیں میں یحییٰ سے سن کے آ رہی تھی، جو محبت کے دیپ میں اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیکھ کے آ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابھی میں اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی جب دوبارہ سے فون آیا۔ میں نے دیکھا تو یحییٰ کا نمبر تھا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ کیا کہوں گی میں اس سے؟ میں نے ایک مذاق کیا تھا، وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ پتہ نہیں میں نے یہ کیا کر دیا، کہیں وہ عارف بھائی کو سب کچھ نہ بتا دیں۔ میرے بھائی کے سامنے میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں شرارتی ہوں، پر ان کی نظر میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو لڑکوں سے دوستی کرے یا ان سے محبت کے ناٹک کرے۔ میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ اس کے میسیجز آ رہے تھے، دعا کہاں ہو تم یار، پلیز میرا فون اٹھاؤ۔ دعا میں بہت پریشان ہوں، تم اچانک سے اٹھ کے کیوں چلی گئیں؟ پلیز فون اٹھاؤ۔ دیکھو، اس بار فون مت بند کرنا، سم نکال کے مت پھینکنا، ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔
یہ سن کے میں اور زیادہ ڈر گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھا کے اسے کال کی۔ پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگا دعا تم اٹھ کے کیوں چلی گئی تھی؟ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا یحییٰ، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس شخص کے سامنے بے بس سی محسوس کر رہی تھی۔ صرف 2 جملے ہی تو تھے پر میں بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم اٹھ کے چلی گئی، کوئی بات نہیں، چپ ہو جاؤ۔ دیکھو تم روتی ہو نا تو مجھے کچھ ہوتا ہے، ہم پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے، دیکھو تم رو مت۔ میں نے کہا یحییٰ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا میری باتوں کی وجہ سے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں کال نہیں کرتا، لیکن پھر وہ چپ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اوکے تم ریلیکس کرو، میں پھر تم سے بات کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وقت کا پہیہ پیچھے کو پلٹ جائے اور میری یہ کی گئی شرارت اور دماغ میں آنے والے اس خیال کو میں رد کر دوں، کسی کو فون نہ کروں۔ میری زندگی میں آلریڈی ارسل تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی؟ میں پچھتا رہی تھی۔ دل چاہا رمشا سے بات کروں، کسی کو تو بتاؤں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے اپنے اندر باتیں چھپانے کی عادت نہیں تھی۔ میں تو بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، آزادی سے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پریشانی کسے کہتے ہیں، لیکن اب دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ میں اس شخص کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی جو دور پردیس صرف میری وجہ سے بیٹھا تھا، مجھے آسائشیں دینے کے لیے اتنی مشقتیں کر رہا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا اور محبت کا ثبوت دے رہا تھا۔ اور ایک طرف میری حماقت نے یحییٰ کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات بڑھا دیے تھے۔ غلط وہ بھی نہیں تھا، غلط میں تھی۔ اس وقت میرا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزروں، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروں۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عارف بھائی مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے دعا بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، عارف بھائی کے پاس آئی اور ان کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ بے حد پریشان ہوئے، کہنے لگے دعا چندہ کیا ہوا، کوئی اور نقصان تو نہیں کر بیٹھی؟ لڑکی بتاؤ مجھے، کیوں روئے جا رہی ہو یار، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا عارف بھائی رونا آ رہا ہے، پلیز کچھ مت بولیں، مجھے رونے دیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، رو لو، پہلے اچھی طرح سے رو لو، پھر بتا دینا کیا ہوا ہے، لیکن دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم نے کوئی نقصان تو نہیں کر دیا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا کہیں سے نہیں آ رہی، یہیں گھر پہ ہی تھی۔ وہ کہنے لگے گھر کی تو ساری چیزیں سلامت ہیں، اور آج تو مجھے محلے والوں نے روک کے بھی تمہاری شکایت نہیں لگائی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میں نے ایسی غلطی کی تھی کہ میں اسے سدھاروں کیسے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بھائی کے سامنے اس طرح کی شرمندگی نہیں چاہ رہی تھی۔ انہوں نے تو میرے ساتھ ارسل کے معاملے میں بھی نرمی والا برتاؤ کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ارسل کو چانس دیا تھا۔ اچھی طرح رو دھو کے جب میرا دل ہلکا ہو گیا تو وہ کہنے لگے اب بتاؤ۔ میں نے کہا امی ابو یاد آ رہے ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگے اچھا، امی ابو کی یاد آنے پہ پہلے تو کبھی اسی طرح نہیں روئی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ارسل واپس آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا واقعی، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ آئے گا تو مجھ سے فوراً شادی کرے گا۔ وہ کہنے لگے تو اس میں دعا اور زیادہ خوش ہونے کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ شادی کرے گا تو میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے اچھا تو پھر؟ میں عارف بھائی کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے کہا مجھے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو یہ مسئلہ ہے، پاگل لڑکی۔ انہوں نے میرے سر پہ ایک چپت لگائی، کہنے لگے اس بات پہ تم رو رو کے ہلکان ہو رہی ہو، میں کون سا تمہیں رخصت کر کے دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھوں گا؟ ارے میں روز اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے گھر پہنچ جایا کروں گا، کھانا بھی وہیں کھائیں گے، چائے بھی وہیں پئیں گے، پھر میں تمہیں بھی بلا لیا کروں گا۔ اور ابھی کون سا تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتی ہو؟ میں تو آفس جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، تھوڑی دیر تم بیٹھتی ہو، پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس طرح نہیں روتے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے،
2 دن میں بس اسی الجھن کا شکار رہی کہ کیا کروں۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے آ کے کہا، بیگم صاحبہ نیچے کچھ مہمان آئے ہیں اور عارف بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کون مہمان؟ وہ کہنے لگی پہلے کبھی نہیں آئے، پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں۔ میں نے اپنے بکھرے بالوں کو کنگھا کیا، کیچر لگایا اور نیچے اتر گئی، لیکن لاؤنج پورا خالی تھا۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی، میں نے کہا کہاں ہے مہمان؟ کہنے لگی ڈرائنگ روم میں ہے۔ میں نے کہا اچھا، کیا کوئی خاص مہمان ہے؟ عارف بھائی خاص مہمانوں کے لیے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے تھے۔ مجھے کچھ تجسس بھی ہوا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ یحییٰ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور بھائی ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھے تھے۔ یہ سب دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میں اندر آنے سے گھبرا رہی تھی۔ جب یحییٰ کی بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، وہ کہنے لگی اندر آؤ، آج ہم خاص طور پہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ میں کبھی عارف بھائی کو دیکھ رہی تھی، کبھی یحییٰ کو جو مسکرا رہا تھا، اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں عارف بھائی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ جوس لے کے آئی، سب نے جوس پیا۔ یحییٰ کے بڑے بھائی کہنے لگے کہ آپ یحییٰ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سارا بزنس اسی نے سنبھال رکھا ہے، اور بہت کم وقت میں اس نے اپنے بلبوتے پہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ میرا اپنا الگ سے کام ہے، میں اپنی فیکٹری چلاتا ہوں، آپ جیسے چاہے تسلی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ سے آپ کی بہن بہت پیاری ہے، اور پھر جب یحییٰ کو پسند ہے تو پھر دوسری تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ سن کے میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے اپنا سرد ہاتھ بھائی کے ہاتھ پہ رکھا۔ عارف بھائی نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنا گلا صاف کیا۔ وہ کہنے لگے دیکھیں ابراہیم صاحب، مسئلہ یحییٰ میں نہیں ہے، ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے، ہر لحاظ سے شریف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری بہن کی 2 سال پہلے منگنی ہو چکی تھی۔ اس کا منگیتر جاب کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے، بس چند ہی دنوں میں وہ آ جائے گا، تو میں تو اس کی رخصتی کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ سن کے بے ساختہ یحییٰ نے میری طرف دیکھا تھا، اور میں اس قابل نہیں تھی کہ اس سے نظریں ملا سکوں۔ اس کا بڑا بھائی بھی یحییٰ کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اوہ اچھا، شاید یحییٰ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، ورنہ باخدا ہم کبھی بھی یہ بات کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ نہیں آتے۔ میں نے نظر اٹھا تک کے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کی نظروں کی کاٹ دار تپش مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ عارف بھائی کہنے لگے کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اگر یحییٰ یہاں آنے سے پہلے مجھ سے بات کر لیتا تو شاید میں اسے کلیئر کر دیتا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آئیں ہم مل کے چائے پیتے ہیں۔ ملازمہ سے عارف بھائی نے چائے کے لیے کہا۔ میں اٹھ کے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگ رہا تھا، اپنا سانس مجھے گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی، اپنی کھڑکی کھول کے میں لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ گلے میں کچھ اٹک سا گیا تھا، سانس ٹھیک سے لیا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں اپنی ہی کیفیت سے انجان تھی کہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ سچ جان چکا ہے، مجھے برا بھلا ہی سمجھے گا، تو ٹھیک ہے سمجھے، اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ شاید وہ اب مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ہاں تو نہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہمارے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ میں نے فٹافٹ سے پردہ درست کر دیا۔ کچھ دیر میں عارف بھائی اوپر آئے، کہنے لگے لڑکا بہت اچھا ہے، اگر ارسل تمہاری زندگی میں نہ ہوتا تو میں 1 منٹ نہیں لگاتا، ہاں کر دیتا۔ میں نے کہا عارف بھائی اس موضوع کو چھوڑ دینا پلیز۔ اچھا بھائی چھوڑ دیا، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں ارسل رہتا ہے، میں اپنی بہن کو کسی آزمائش میں تھوڑی ڈالوں گا، تم جس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہو اسی میں میری خوشی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ارسل تو واپس آ رہا ہے، امامہ سے میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، دیکھو جہیز میں لینا نہیں چاہتا، نہ اس کی والدہ پہ کوئی بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری شادی کو میں اپنی ہی شادی میں نمٹا لیتا ہوں۔ عارف بھائی اپنی باتیں کر رہے تھے، امامہ کی باتیں کر رہے تھے، اور میں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یحییٰ کے فون کا انتظار تھا۔
پر اس نے فون نہیں کیا۔ دوسرے دن بھی میں بار بار فون چیک کر رہی تھی کہ شاید اس کی کال آئے، وہ مجھے برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، لیکن کچھ کہے تو صحیح۔ میں بے چین تھی لیکن اس نے مجھے کوئی کال نہیں کی۔ اگلے روز عارف بھائی نے مجھے پیسے دیے۔ وہ کہنے لگے دیکھو اماں تو ہے نہیں، اس لیے اپنی شاپنگ اور امامہ کی شاپنگ تم کرو گی۔ میں نے کہا بھائی میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بری بات ہے، چلو جاؤ شاباش، جو چاہے اپنے لیے خرید لو، جو چاہے اپنی بھابھی کے لیے خرید لو۔ دیکھو مجھے اس چیز میں نہ الجھاؤ کہ میں اب یہ خواتین کی شاپنگ کرتا پھروں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال میں چلی گئی، سب کچھ بے دلی سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا۔ میری شادی اسی سے ہو رہی تھی جسے میں چاہتی تھی۔ میں ایک شاپ سے نکل کر جیسے ہی دوسری شاپ میں جانے لگی، کسی نے میری کلائی بڑی مضبوطی سے پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے دیکھا تو یحییٰ تھا اور بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا یحییٰ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا چپ، ایک لفظ بھی مت کہنا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کے میں ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے شاپنگ مال سے باہر لے آیا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور کھول کے اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جس آزمائش سے میں بچ رہی تھی، ڈر رہی تھی، میں اسی میں پھنس چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو باہر گرنے سے روک رہا تھا، اپنی آنکھوں کو رگڑ رہا تھا۔ بے تحاشا غصے میں تھا، اتنا غصے میں تھا کہ میں چاہ کے بھی ایک لفظ بھی نہیں بول پائی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو کہے گا میں چپ چاپ سن لوں گی، کیونکہ میرا قصور تھا۔ وہ مجھے ساحل سمندر پہ لے گیا، پھر گاڑی سے اتر کے فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کے باہر آئی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی وہاں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ویسے بھی دوپہر کا وقت تھا، اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا سن رہا ہوں میں، تم کسی کی منگیتر تھی؟ میں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے نظروں سے میری جان نکال لے گا۔ وہ کہنے لگا دعا، تمہیں پتہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے وہ غصے سے دھاڑ کے بولا۔ کہنے لگا ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نکلا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بالکل چپ، تمہارے یہ آنسو میرے سامنے نہیں نکلنے چاہیے۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں کہ میں اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک لڑکی میرے جذبات کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کر سکتی ہے۔ میں کیا تھا تمہارے لیے؟ بولو دعا، میں تمہارے لیے کیا تھا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیا میں آوارہ عاشق کی طرح تمہارے پیچھے آیا تھا، یا کبھی تمہیں تھپڑ مارا تھا، کچھ کہا تھا تم سے جس کا بدلہ تم نے مجھ سے یوں لیا؟ اس سے اچھا تھا تم مجھے موت کی سزا سنا دیتی، مجھے افسوس نہ ہوتا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم سن رہی ہو نا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑی ہمت مجتمع کی۔ میں نے کہا میں ارسل سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، تمہاری زبان سے کسی اور کا نام نہیں سننا چاہتا میں یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ جو غلطی تم نے کی ہے یہ کیوں کی ہے یہ تم جانتی ہو۔ اب مجھے اس بات کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں یہاں اب تمہاری کوئی بھی بات سننے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو شادی تمہیں مجھی سے کرنی پڑے گی، اور وہ بھی ہر حال میں۔ میں نے کہا میں نے غلطی کی ہے، میں مانتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ یہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہر چیز کی حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، اور اگر مذاق تھا تو تمہیں اس مذاق کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ ہر بار میں ہی صبر کا امتحان کیوں دوں؟
میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ جا کے بتاتا ہوں میں تمہارے بھائی کو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یا پلیز عارف بھائی سے کچھ مت کہیے گا، میں اپنے بھائی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ بائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے سیریس ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا اچھا تم سمجھتی تھی میں کوئی پتھر کا انسان ہوں، ایک فلرٹی قسم کا لڑکا ہوں؟ میرا کام ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، ان سے دوستیاں کرنا اور ان کو چھوڑ دینے پہ بالکل ایزی فیل ہو جانا، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا، دیوانہ وار۔ میں نے تم سے محبت کی ہے جو تمہاری نظر میں بالکل بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جب منگنی کسی اور سے کی تھی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ کہنے لگا معاف نہیں کروں گا، اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں اگلے ہفتے پھر سے رشتہ لے کے آؤں گا تمہارے لیے، اور اب تم انکار نہیں کرو گی۔ اپنے بھائی کو سچ بتاؤ یا جو مرضی بہانہ بناؤ، وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن اس بار میں انکار نہیں سنوں گا۔ انکار کی صورت میں جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تم اس وقت میرے حال سے واقف نہیں ہو، میں پاگل ہو چکا ہوں، اور میرے پاگل پنے میں مجھ سے جو ہوگا میں کر گزروں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں اسی مال میں چھوڑ کے آؤں جہاں تم تھیں۔ 3 دن سے تمہارے گھر کے باہر تمہارے نکلنے کے انتظار کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ تمہارے بھائی کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک میں تمہاری عزت رکھے ہوئے ہوں، لیکن آئندہ کے لیے امید مت رکھنا۔ میں نے کہا یا پلیز۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو اور اب بالکل چپ چاپ بیٹھنا۔ میں نے کہا ارسل کو میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے گاڑی کے بونٹ پہ زور سے مکہ مارا۔ وہ کہنے لگا صرف یاہیا، تمہاری زبان پر صرف یاہیا نام ہونا چاہیے، کسی اور کا نام لیا تو جان لے لوں گا تمہاری بھی، اور اس کو بھی مار ڈالوں گا، دونوں کو۔ اس کے غصے کے آگے میں چپ ہو گئی۔ میں بے جان قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اسی مال کے باہر اتار دیا اور وہ تیز رفتاری سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بنا شاپنگ کے ہی گھر واپس آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی گھر آئی سامنے ارسل کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جی تو پیارے پیارے ریڈرز، پہلے یہ بتائیں روزے کیسے گزر رہے ہیں، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور اب یہ بتائیں کہ اس سارے قصے میں بیچارے ارسل کا کیا قصور؟ اسے تو اپنی محبت ملنی چاہیے۔ تو کون کون یہ چاہتا ہے کہ دعا ارسل کی ہو جائے، اور کون یہ چاہتا ہے کہ دعا کو سزا ملنی چاہیے اور اسے یاہیا سے شادی کرنی چاہیے؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور یہ کہانی آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے یا ارحم ابراہیم کی، یہ بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔